میرے آقا چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک جھوپڑا تھا، اس جھوپڑے میں ایک عورت رہتی تھی، اس عورت کا نام تاریخ میں سیرت میں ام معبد بتایا گیا ہے۔ حضور ام معبد کے گھر کے پاس پہنچے، فرمایا ابو بکر اس عورت سے کہو نا کہ یہ ہمیں کھانا کھلائے۔ حالانکہ حضور کو حاجت نہ تھی، حضور کو خیال کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا خیال تھا۔ تو یہ کہتے کہ ابو بکر تمہیں کھلائے تو وہ کب کھاتے اپنے محبوب کو چھوڑ کر کے، لیکن صدیق اکبر سے کہا اس کو کہو ہمیں کھانا کھلائے۔ صدیق اکبر نے اس عورت سے کہا اے خاتون ہم مسافر ہمیں کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے کہا اے اجنبی مسافر میں ایک ایسی خاتون ہوں، غریب عورت ہوں، اور میں تمہیں آج کچھ کھلا نہیں سکتی کیونکہ صبح کا وقت ہے، میری ساری بکریاں میرا شوہر جنگل لے کر کے چلا گیا، یہ ایک بیمار بکری پڑی ہے جس نے کبھی بچہ نہیں دیا ہے، اور بچہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے اندر دودھ نہیں ہے۔ اگر آپ بکریاں پالتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا جو بکری بچہ نہ دے وہ دودھ بھی نہیں دیتی، جب بکری بچہ دیتی ہے تبھی دودھ دیتی ہے، بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی۔ تو کہا یہ بانج بکری اس نے بچہ نہیں دیا، اور پھر یہ بیمار بھی ہے، چلنے کے قابل نہیں، کھڑی ہونے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، یہ پڑی ہوئی ہے، اس لیے جنگل نہیں گئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر جنگل بکریاں لے کر گیا، اگر بکریاں ہوتی تو میں دودھ دو کر تمہیں پیش کر دیتی۔ صدیق اکبر کا یہ جواب، صدیق اکبر کو یہ جواب دیا، سرکار نے بھی سنا تو آقا نے فرمایا اس بڑھیا سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اسی سے دودھ نکال لیں گے۔ جب اس بڑھیا سے کہا ابو بکر صدیق نے کہ تم یہی بکری دے دو ہم اس کا دودھ نکال لیں گے، اس نے ہنس کے کہا اجنبی مسافر کیا تجھے معلوم نہیں کہ بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اچھا اگر یہ دودھ والی بھی ہوتی تب بھی یہ بیمار ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی، تو دودھ کیسے دے گی؟ صدیق اکبر نے کہا میرا یار کہتا ہے تو دے دیتی کیوں نہیں؟ او دے دینا۔ اس کے بعد تاریخ اور سیر میں آتا ہے کہ ام معبد نے کہا اٹھا لے جا بکری، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ اٹھا لے جا بکری، صدیق اکبر نے بکری کو جو پڑی ہوئی تھی اٹھایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لایا، حضور وہی موجود تھے۔ اب ام معبد وہ دیکھنے لگی کیونکہ حضور کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ بالفرض قرآن کی آیتیں نازل نہ بھی فرماتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور کا حسن و جمال دیکھ کر کے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیتے۔ یہ حضور کا حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا۔ جیسے ام معبد نے دیکھا صدیق اکبر نے بکری حضور کو پیش کی، حضور علیہ السلام نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، وہ بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ام معبد مکمل متوجہ ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، حضور نے پانی لے کر اس کے تھن کو دھونا شروع کیا۔ جیسے تھن کو دھویا اس میں دودھ نظر آنے لگا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا برتن لاؤ، برتن آئے تو حضور نے دودھ دھونا شروع کیا۔ جب ایک برتن بھر گیا تو دوسرا برتن منگایا، دوسرا بھر گیا تو تیسرا منگایا، تیسرا بھر گیا، چوتھا منگایا، چوتھا بھر گیا، پانچواں منگایا، گویا کہ برتن منگاتے رہے۔ ایک مقام آیا کہ صدیق اکبر نے کہا اور برتن لا، اس نے کہا میرے گھر میں برتن ختم ہو چکے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی دودھ دوتے ہیں، جس میں ہوتا ہے اس میں دوتے ہو، یہ بانج بکری کے تھن سے دودھ نکالنا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کا معجزہ ہے۔